صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ جو تقریب ہے ہمارے اس ادارے میں منعقد ہوئی ہے، مدارس والے سال میں مختلف اوقات میں اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے دو تین مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادارہ کوئی بھی چل رہا ہوتا ہے اس میں 4 افراد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ اساتذہ کرام جو دن رات محنت کر کے بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وہ والدین کرام جو اپنے جگر گوشوں کو آج کے اس بے دینی، بے حیائی کے ماحول اور معاشرے میں، جبکہ دین کے خلاف ہر جانب پروپیگنڈا ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، اس میں وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو وہ مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ تیسرے وہ معاونین حضرات جو اپنی خون پسینے کی کمائی مہنگائی کے اس عالم میں، جبکہ بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس وقت میں بھی، اور یہ مطلب اس امت کا ایک اعزاز ہے کہ کرونا وائرس جیسی وبا کے موقع پر آفرین ہے اس امت کے، اس ملک کے، بالخصوص ان تاجروں کو، ان ذمہ داروں کو جنہوں نے اس وقت میں جبکہ گھر کا چولہا چلانا مشکل تھا، ان مدارس میں جو تعاون کر رہے تھے اس میں کمی نہیں آنے دی۔ کوئی ایک مدرسہ یہ 2 سال سے اس وبا میں ہم نے نہیں سنا، کسی ایک ادارے کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فلاں علاقے کے لوگوں نے مدرسہ بند کر دیا ہے کہ یہاں اب کوئی معاون نہیں ہے، تو وہ لوگ جو کسی ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہوں، اس کے ساتھ محنت مشقت کر رہے ہوں، اساتذہ کرام ہوں، منتظمین حضرات ہوں، یا جو لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہوں، تو وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے،
بچوں کو بھیجنے والوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے پتہ چلے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اساتذہ کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری محنت کا بھی پتہ چلنا چاہیے، اور ان معاونین لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم جو سرمایہ خرچ کر رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہمارا سرمایہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. تو مدرسے والے سال میں یہ 2 1 کسی جگہ 3 پروگرام منعقد کر کے ان تینوں طبقوں کو آپس میں ملا کر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی محنت کو دیکھ لیں. اور اگر آپ کی توجہ ہو میں ایک بات کہوں گا اور کہا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیں میری بات پر، کہ جب ہم کسی آدمی کی اچھی گاڑی دیکھیں، اچھی کوٹھی دیکھیں، اچھا اس کا لباس دیکھیں، ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے، کہتے ہیں نا. اچھی گاڑی دیکھی، اچھا مکان دیکھا، اچھی کوٹھی دیکھی، کوئی ذمہ دار ہے اس کی اچھی فصل دیکھی، وہ کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے. کہتے ہیں نا اس گاڑی کے پیچھے پیسہ بول رہا ہے، اس کوٹھی کے پیچھے پیسہ بول رہا ہے. تو یہ جو ایک طالب علم ہے جس کی 11 سال 12 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، اور مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر، جبکہ ہمارے بچے جو اس شعبے میں نہیں، ان کو لوگوں کے سامنے یا کسی مصلی پر ایک سورت الکوثر سنانی پڑ جائے تو وہ نہیں سنا سکتے، بلکہ ہمیں سنانی پڑ جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور ہم رہ گئے، یہاں کے تو وزراء کو قل ہو اللہ کی صورت نہیں سنانی آتی، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ایک بچہ 14-15 سال کا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کے رمضان المبارک میں اس کا باپ بھی پیچھے کھڑا ہے، اس کے اساتذہ بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور اس کے عزیز و اقارب بھی پیچھے کھڑے ہیں، بڑی عمر والے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کے موجودگی میں وہ قرآن کریم کے 30 پارے سناتا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کے پیچھے بھی تو استاد کی محنت بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی، کہ جس محنت کی وجہ سے بچہ اس قابل ہوا کہ آج وہ مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن کریم سنا رہا ہے. باقی ابھی مولوی صاحب چندہ کر رہے تھے، مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ چندہ مانگنا کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ 2-4 ہزار روپے چندہ ہو گیا ہوگا، اور جب بھی آپ جلسہ کریں گے 10-20 ہزار چندہ ہو جائے گا. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جہاں مسجد بننا شروع ہو، جہاں مدرسہ بننا شروع ہو، آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھی تیار ہو جائے گی، دیکھتے دیکھتے مدرسہ تیار ہو جائے گا، اور جب چندہ دیکھیں گے تو وہ 2-3 ہزار روپے ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ چندہ کرنے کے لیے جائیں گے، چندہ اکٹھا کرنا شروع کریں گے، آپ کہیں گے یار یہ کیا کریں گے، کیسے ہوگا یہ؟ لیکن آپ نے دیکھا ہے مسجد بننی شروع ہو، بس 1-2 سال کے بعد جو آپ گزریں گے تو پتہ چلے گا لینٹر ڈل رہا ہے، اگلے سال آپ گزریں گے تو پتہ چلے گا لو جی مسجد تیار ہوگی، اب ٹیلیں لگ رہی ہیں. بھئی اتنے پیسے کہاں سے آگئے؟ ان کے پاس تو پیسے کوئی نہیں تھا، یہ پیسے کہاں سے آگئے؟ بس مجھے تو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ قرآن بہتا دریا ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اپنے چاہنے والے خود پیدا کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے بھی بھیج دیتا ہے. کوئی مدرسہ کسی جگہ پر بنا لیا جائے، پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں، چندہ دینے والے بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پڑھانے والوں کو بھی بھیج دیتا ہے. سارا نظام اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، اس قرآن کریم کو کیونکہ باقی رکھنا ہے. اچھا، یہ ابھی جو بچے انعام لے رہے تھے، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، میں بالکل سادہ سادہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
بات کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جن بچوں نے ابھی انعام لیے ہیں ان میں سے اکثر بچے ایسے ہوں گے کہ ان کے شاید بھائی والد بھی یہاں بیٹھے ہوں گے. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کو روڈ پر، یہ جو فیصل آباد روڈ گزر رہا ہے ہمارے ساتھ سے، کہ اس پر چیز لینے کے لیے بھیج دیں، تو میرے خیال میں یہ جو شعبہ حفظ کے بچے ہیں ان میں سے کسی کا والد یہ حوصلہ نہیں کرے گا کہ اس بچے پر اعتماد کر لیا جائے اور اس کو میں پیسے لے کر بھیج دوں، یا تو راستے میں ضائع کرائے گا یا راستے میں اس سے کوئی چھین لے گا. اتنے سے بچے کو بیچارے کو کیا پتہ ہے. آپ اس بچے پر جس پر میں اور آپ 10 روپے کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ یہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ 10 روپے کو سنبھال سکے، اس قابل نہیں ہوا کہ 100 روپے کو سنبھال سکے. میرے اللہ تیری کیا حکمت ہیں، تو نے 30 پاروں کے لیے اس بچے کے سینے کو منتخب کر لیا جس پر قوم 10 روپے کا اعتماد نہیں کرتی. عظمت قرآن، عظمت قرآن. تیری کیا عظیم شان ہے، کتنی تیری عظمتیں ہیں، تیری حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے. ان بچوں کے سینوں میں تو نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے، دنیا کو دکھا دیا ہے کہ میں اپنے قرآن کی جب حفاظت کرنا چاہوں گا اتنے اتنے معصوم بچوں سے حفاظت کروا لوں گا. اور حفاظت بھی عجیب، میں تقریر کر رہا ہوں، اردو کے لفظ غلط بولوں گا کوئی نہیں بولے، انگلش کا لفظ غلط بولوں گا کوئی نہیں بولے گا. رمضان المبارک میں استاد قرآن کریم سنائے اور 6-7 سال کا بچہ پیچھے کھڑا ہو، کیا مجال ہے جو استاد غلط پڑھ کر چلا جائے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، اس کی ہر بات تسلیم کی جائے گی، مگر میرے اللہ تیری کیا حکمت ہے، قرآن کا لفظ وہ غلط پڑھے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے. چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اس کو ٹوکے گا کہ تم غلط پڑھ رہے. تو یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بھول گئے. صحابی رسول ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لقمہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا میرے پیچھے کون بولا تھا؟ سب خاموش. پھر پوچھا میرے پیچھے کون بولا؟ سب خاموش، خوف زدہ، کیا کہنا ہے. پھر پوچھا میرے پیچھے کون بولا تھا؟ اب تھوڑا سا حوصلہ کر کے کھڑے ہوئے. آقا میں بولا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین تھا تم ہی بولو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. آئے ہائے، بڑے وجد میں آ کر کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات یہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعزاز ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ اس کی عظمت بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کریم کو آج یاد کر رہے ہیں. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس طرح یاد ہو جاتی ہے. دنیا کی اور کسی کتاب کے بارے میں کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس فلاں کتاب کو یاد کر لیا ہے. کوئی کتاب یاد ہوگی بھول جائے گی. اتنے چھوٹے بچے اور اتنی جلدی. آج بائبل کے ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ یہاں ہر روز اشتہار چھپ رہا ہوتا ہے، آج اتنے بچے حفظ مکمل کر چکے، آج اتنے بچے حفظ مکمل کر چکے. عیسائیوں کے کتنی یونیورسٹی ہیں دنیا میں، کتنے ادارے ہیں. کبھی ایک سطر کی عبارت کہیں پڑھی ہے آپ نے کہ آج اتنے عیسائی بچوں نے بائبل حفظ کر لی؟
یہ قرآن کا معجزہ ہے، جلدی یاد ہو جاتا ہے، یاد کرنے والوں کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، بڑے بھی یاد کر لیتے ہیں اس کو، کوئی مشکل نہیں۔ اور جلدی بھی اتنا، اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ایک ہفتے میں یاد کیا، ایک مہینے میں یاد کیا۔ ہمارے خود اپنے ادارے سے ایک بچی نے 2 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا، 2 مہینے میں۔ آج کی بات کر رہا ہوں، کوئی پرانے دور کی بات نہیں کر رہا۔ ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں 74 چک والے، اکثر ساتھی ان کو جانتے ہوں گے، بڑے عالم ہیں۔ ان کی بیٹی نے ہمارے ادارے میں 2 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں بھلوال میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آج ایک تقریب میں تھا جہاں 6 مہینے میں ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا۔ تو ایک پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے، پروفیسر، اس نے کہا جی میں نے 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، یادداشت کے اعتبار سے معجزہ ہے، تاثیر کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس نے آج تک لاکھوں انسانوں کی تقدیر بدلی ہے، لاکھوں انسان کی ذہنیت بدلی ہے۔ ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آیا، ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے۔ 1980 میں دارالعلوم دیوبند میں ایک اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں دنیا کے معروف ترین قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ بہت سارے حضرات نے ان کی تلاوت سنی ہوگی۔ اللہ نے بہت عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا ان کو۔ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ تعالی نے اجتماع کے دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد تلاوت فرمائی، 8 گھنٹہ تلاوت فرمائی قاری صاحب نے۔ ابھی قاری صاحب کی تلاوت جاری تھی اور پورے جوبن پر قاری صاحب پڑھ رہے تھے کہ فوراً 2 سکھ بھاگتے ہوئے سٹیج پر چڑھے اور انہوں نے کہا قاری صاحب ٹھہر جاؤ، پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ ورنہ جگر پھٹتا ہے۔